وعدہ کرو رابعہ کہ تم میری موت کے بعد اس حویلی میں جاؤ گی اور ہمارا خاندانی قرض اتارو گی، ورنہ میری روح کبھی سکون نہیں پائے گی۔ دادی اماں کی آواز میں ایسی وحشت اور خوف تھا کہ باہر گرجتی بجلی بھی مجھے اس لمحے دھیمی محسوس ہو رہی تھی، اور کمرے میں جلتے ہوئے مٹی کے تیل کے لیمپ کی روشنی پھڑ پھڑا رہی تھی، جس سے دیواروں پر عجیب و غریب سائے رقص کرتے محسوس ہو رہے تھے، جیسے وہ بھی دادی کی جان نکلنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ میں نے ان کا ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر دادی کی آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ وہاں کسی نادیدہ شے کو دیکھ رہی ہوں جو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، اور شاید وہ موت کا فرشتہ تھا یا پھر وہ طاقتیں جن کا قرض ہمارے سر پر تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، دادی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور یہ کون سا قرض ہے اور کیسی حویلی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دادی نے پوری قوت لگا کر میرا ہاتھ بھینچ لیا۔ ان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے تکلیف ہونے لگی، اور ان کے حلق سے ایک عجیب سی خرخراہٹ ابھری۔ سنو لڑکی، وقت کم ہے اور قرض بہت زیادہ ہے۔ شہر کے باہر وہ جو سرخ پہاڑی ہے، وہاں قصر سرخ نامی ایک حویلی ہے۔ وہاں کے لوگ ہمارے مالک ہیں۔ تمہارے دادا نے ان سے بہت بھاری رقم لی تھی جو آج تک ہم نہیں چکا سکے۔ وہ رقم نسل در نسل سود کے ساتھ بڑھتی گئی ہے، اور اب وہ لوگ اپنی قیمت مانگ رہے ہیں۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، قیمت کیا ہے دادی؟ تو انہوں نے اپنی بے نور ہوتی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دیں اور کہا، تم اس حویلی کی خدمت کرو گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی آخری نشانی وہاں جا کر ملازمہ کے طور پر کام کرے، جب تک کہ وہ خود تمہیں آزاد نہ کر دیں۔ وعدہ کرو رابعہ، تم وہاں جاؤ گی، ورنہ وہ لوگ میری قبر تک کو نہیں چھوڑیں گے۔ دادی کا سانس اکھڑ رہا تھا اور باہر طوفان زور پکڑتا جا رہا تھا، جیسے قدرت بھی اس منحوس گھڑی کا ماتم کر رہی ہو۔ میں نے روتے ہوئے سر ہلا دیا اور کہا، میں وعدہ کرتی ہوں دادی، میں وہاں جاؤں گی، میں آپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گی، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ میرے یہ الفاظ ادا کرتے ہی دادی کے جسم میں ایک عجیب سا جھٹکا لگا اور پھر وہ ساکت ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف اب ایک دائمی سکون میں بدل چکا تھا، لیکن میرے لیے یہ سکون ایک نئے اور خوفناک سفر کا آغاز تھا۔ میں اس لمحے بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ 20 سال کی عمر میں نہ سر پر باپ کا سایہ تھا، نہ ماں کی ممتا، اور اب دادی بھی مجھے ایک عجیب و غریب عہد کے بندھن میں باندھ کر رخصت ہو چکی تھی۔ دادی کی تدفین اور سویم سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنا مختصر سا سامان باندھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ہی جنازے کی تیاری کر رہی ہوں۔ میرا نام رابعہ تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ میری خوبصورتی میں ایک عجیب سی ٹھنڈک ہے، شاید اسی لیے مجھے برف کہا جاتا تھا۔ مجھے غصہ کم آتا تھا اور جذبات کا اظہار کرنا میرے لیے مشکل تھا، لیکن آج میرے اندر کا خوف میرے ضبط کو توڑ رہا تھا۔ قصر سرخ کے بارے میں شہر میں مشہور تھا کہ وہاں کوئی نہیں جاتا، اور جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ جنات کا مسکن ہے، اور کچھ کا ماننا تھا کہ وہاں کوئی شاہی خاندان رہتا ہے جو انسانوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ٹیکسی کروائی اور شہر سے باہر اس پہاڑی کا رخ کیا جہاں وہ پراسرار حویلی موجود تھی۔ جیسے جیسے ہم شہر کی روشنیوں سے دور ہو رہے تھے، راستہ سنسان اور تاریک ہوتا جا رہا تھا، اور سڑک کے دونوں اطراف گھنے جنگل تھے جہاں سے جانوروں کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ ڈرائیور بار بار ریئر ویو مرر سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ بولا، بی بی جی، آپ کو واقعی وہاں جانا ہے؟ وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ سنا ہے وہاں رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں، اور میرے ایک جاننے والے نے وہاں سواری اتاری تھی تو وہ واپسی پر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، آپ بس گاڑی چلاتے رہیں، مجھے وہیں جانا ہے بھائی۔ لیکن میرے دل کی دھڑکنیں کسی ہتھوڑے کی طرح میرے سینے پر برس رہی تھیں۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور پہاڑی کا راستہ بل کھاتا ہوا اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک ایک موڑ کاٹنے کے بعد سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پہاڑی کی چوٹی پر ایک دیو ہیکل حویلی ایستادہ تھی، جس کی دیواریں سرخ پتھروں سے بنی ہوئی تھیں، اور اندھیرے میں وہ پتھر یوں چمک رہے تھے جیسے ان کے اندر آگ جل رہی ہو۔ یہ منظر اتنا ہیبت ناک تھا کہ ایک لمحے کے لیے میرا سانس رک گیا۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، بلکہ کسی قدیم قلعے جیسا تھا، جس کے مینار آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اور چاروں طرف ایک عجیب سی پراسرار دھند پھیلی ہوئی تھی۔
حویلی کے آہنی گیٹ کے سامنے ٹیکسی رکی تو ڈرائیور نے میرا سامان جلدی سے نیچے اتارا اور پیسے لیے بغیر ہی گاڑی موڑ کر بھاگ گیا، جیسے اسے اپنی جان کا خطرہ ہو یا اسے محسوس ہو گیا ہو کہ یہاں موت کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ میں وہاں اکیلی کھڑی تھی اور میرے سامنے لوہے کا وہ بھاری گیٹ تھا جس پر عجیب و غریب نشانات کندہ تھے اور دو بڑے بڑے پتھر کے شیر بنے ہوئے تھے جن کی آنکھیں مجھے گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہوا کے تیز جھونکے میرے لباس کو اڑا رہے تھے اور سردی میری ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گیٹ کو دھکا دیا تو وہ ایک بھیانک جرجراہٹ کے ساتھ کھل گیا، جیسے وہ صدیوں سے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ سامنے ایک وسیع و عریض باغ تھا جس میں سوکھے ہوئے درخت عجیب و غریب شکلوں میں کھڑے تھے، جیسے وہ انسانوں کے ڈھانچے ہوں، اور گھاس اتنی بڑی تھی کہ اس میں سانپ چھپے ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور لرزتے قدموں سے عمارت کی طرف بڑھی۔ ابھی میں برآمدے کی سیڑھیوں تک پہنچی ہی تھی کہ مرکزی دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہاں ایک لمبا ترڑنگا شخص کھڑا تھا جس کا لباس مکمل سیاہ تھا اور اس کی جلد کی رنگت ضرورت سے زیادہ سفید تھی۔ اس کی آنکھوں میں پتلیوں کی جگہ صرف سفیدی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ وہ انسان کم اور ایک متحرک لاش زیادہ لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک میکانکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ خوش آمدید رابعہ بی بی، ہمیں آپ کا ہی انتظار تھا۔ اس کی آواز میں دھات کے ٹکرانے جیسی کھنک تھی۔ میں نے بمشکل تھوک نکلا اور پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ وہ ایک طرف ہٹ گیا اور راستہ دیتے ہوئے بولا، میرا نام سلطان ہے اور میں اس حویلی کا خادم ہوں۔ ہمیں بڑے سرکار نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قرض چکانے والی آ رہی ہے، اندر تشریف لے آئیں۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی تو اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ وسیع ہال میں سرخ قالین بچھا ہوا تھا اور چھت سے لٹکتے ہوئے فانوس میں موم بتیاں جل رہی تھیں، حالانکہ وہاں بجلی کے بلب موجود تھے۔ دیواروں پر قدیم پینٹنگز لگی ہوئی تھیں جن میں بنی تصویریں مجھے گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور ان کی آنکھیں میرے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھیں۔ ہر طرف ایک عجیب سی خوشبو تھی جو لوبان اور گلاب کے پھولوں کی ملی جلی مہک جیسی تھی، مگر اس میں بھی ایک طرح کی اداسی تھی۔ سلطان میرے پیچھے آیا اور بولا، اپنا سامان یہیں چھوڑ دیں، آپ کا کمرہ اوپر ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس گھر کے اصول سننے ہوں گے۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ غور سے سن لے بی بی، کیونکہ یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے اور ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی جان لے سکتی ہے۔ سلطان کی آواز اب بھاری اور روبدار ہو چکی تھی۔ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ صرف دن کے وقت کام کریں گی۔ سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی مغرب کے اذان کے فوراً بعد، آپ اپنے کوارٹر میں چلی جائیں گی اور کسی بھی صورت میں، چاہے آسمان ٹوٹ پڑے یا زمین پھٹ جائے، آپ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلیں گی، کیونکہ رات کے وقت اس حویلی میں وہ چلتے ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ حویلی کے مغربی حصے میں جہاں چھوٹے صاحب کا قیام ہے، وہاں جانے کی سخت ممانعت ہے، سوائے اس وقت کے جب آپ کو صفائی کے لیے بلایا جائے۔ اور سب سے اہم اور آخری اصول، جب چھوٹے صاحب یعنی ذیحال سرکار آپ کے سامنے ہوں تو آپ نظریں نیچی رکھیں گی، ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی جسارت ہرگز نہیں کریں گی، ورنہ جو انجام ہوگا اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اس نے اپنی بات ختم کی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ذیحال، یہ نام سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی، جیسے یہ نام میرے لیے اجنبی نہ ہو۔ میں نے ہمت جمع کر کے پوچھا، یہ ذیحال کون ہے اور میں یہاں کیا کام کروں گی؟ سلطان نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، وہ اس قبیلے کے شہزادے ہیں اور اس حویلی کے موجودہ مالک۔ ان کے غصے سے تو ہوا بھی راستہ بدل لیتی ہے۔ آپ کا کام حویلی کی صفائی اور کچن کی نگرانی کرنا ہے۔ باقی ملازم بھی ہیں مگر وہ انسان نہیں ہیں، میرا مطلب ہے وہ عام انسانوں کی طرح نظر نہیں آتے۔ اس نے جلدی سے بات بدلی جیسے اس کے منہ سے کچھ غلط نکل گیا ہو۔ آئیے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ لکڑی کے زینے میرے پاؤں کے نیچے کھراہ رہے ہیں۔ ہال کی دیواروں پر لگی ہوئی مشعلیں خود بخود تیز ہو رہی تھیں، جیسے میرا استقبال کر رہی ہوں۔ مجھے بار بار یہ وہم ہو رہا تھا کہ کوئی سائے کی طرح میرے ساتھ چل رہا ہے، مگر مڑ کر دیکھنے پر وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے لمبی تاریک راہداریوں کے۔ میرا کمرہ دوسری منزل پر ایک کونے میں تھا۔ یہ ایک کشادہ مگر پرانے طرز کا کمرہ تھا جس میں ایک بڑی کھڑکی تھی جہاں سے نیچے جنگل اور پہاڑی کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ فرنیچر بھاری اور قدیم تھا اور بیڈ پر گہرے سرخ رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نے دروازے پر رک کر کہا،
یہ رہا آپ کا ٹھکانہ۔ یاد رکھیے گا مغرب ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ اس کے بعد دروازہ اندر سے لاک کر لیجیے گا اور کسی کی آواز پر مت کھولیے گا، چاہے وہ آواز آپ کی دادی کی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ دادی کی آواز؟ لیکن دادی تو مر چکی ہیں۔ یہ کیسی جگہ ہے اور یہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ میرا دل چاہا کہ ابھی بھاگ جاؤں، مگر وعدے کی زنجیریں میرے پاؤں میں پڑی تھیں۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان کھولا اور الماری میں کپڑے رکھنے لگی۔ کمرے میں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، حالانکہ باہر موسم اتنا سرد نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کمرے میں اے سی چل رہا ہو۔ میں نے کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی تو میری نظر نیچے باغ میں پڑی، جہاں ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ کوئی انسانی سایہ نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا قد عام انسانوں سے کہیں زیادہ بڑا تھا اور اس کے کندھے بہت چوڑے تھے۔ اندھیرے کے باوجود مجھے محسوس ہوا کہ وہ سایہ اوپر میری کھڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کی آنکھوں کی جگہ 2 سرخ نقطے چمک رہے تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جھٹکے سے پردہ گرا دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اسی لمحے مغرب کی اذان کی آواز گونجی اور ساتھ ہی پوری حویلی میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ لائٹیں جل اٹھیں مگر ان کی روشنی مدھم تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ لاک کیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ تھکاوٹ اور خوف کی وجہ سے میرا سر چکرا رہا تھا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے دروازے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ قدم بھاری تھے اور ان کے چلنے سے زمین لرزتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دھپ 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 آواز میرے دروازے کے عین پاس آ کر رک گئی۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ دروازے کے دستے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور اسے آہستہ سے گھمایا، مگر لاک ہونے کی وجہ سے وہ نہ کھلا۔ پھر ایک بھاری اور گرجدار آواز آئی، جو بند دروازے کے پار سے بھی اتنی واضح تھی جیسے بولنے والا میرے پاس کھڑا ہو۔ نئی خادمہ آ گئی ہے، کیا خوشبو ہے، بالکل تازہ خون کی طرح۔ اس آواز میں اتنا وحشیانہ پن تھا کہ میں چیخ مارتے مارتے رہ گئی۔ پھر کسی اور کی آواز آئی جو سلطان کی لگ رہی تھی۔ نہیں سرکار، یہ انسانی علاقہ نہیں ہے، آپ یہاں نہیں آ سکتے، چھوٹے صاحب ناراض ہوں گے۔ چھوٹے صاحب کا نام سنتے ہی وہ پہلی آواز ایک خوفناک قرراہٹ میں بدل گئی۔ ذیحال، وہ تو خود اپنی آگ میں جل رہا ہے، اسے کیا پرواہ کہ اس کی حویلی میں کون آیا ہے۔ لیکن خیر، آج کی رات ہم صبر کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ قدموں کی آواز دور ہوتی گئی اور میں بستر پر سمٹ کر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ یہ لوگ انسان نہیں تھے، مجھے یقین ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ دادی نے مجھے کس جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ پوری رات میں جاگتی رہی۔ کبھی چھت پر چلنے کی آوازیں آتیں تو کبھی دیواروں کے اندر سے سرگوشیاں سنائی دیتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ حویلی زندہ ہے اور سانس لے رہی ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہ آوازیں تھم گئیں اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی تو ہال بالکل صاف ستھرا تھا اور رات والی وحشت کا نام و نشان نہیں تھا۔ ناشتے کی میز پر طرح طرح کے کھانے سجے تھے، مگر وہاں کوئی کھانے والا نہیں تھا۔ سلطان نمودار ہوا اور بولا، ناشتہ کر لیں، پھر آپ کو لائبریری کی صفائی کرنی ہے۔ چھوٹے صاحب وہاں بہت کم جاتے ہیں، اس لیے وہ جگہ گرد سے اٹی پڑی ہے۔ میں نے چپ چاپ ناشتہ کیا، حالانکہ حلق سے نوالا اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر سلطان مجھے تیسری منزل پر بنی لائبریری میں لے گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں ہزاروں کتابیں فرش سے چھت تک رکھی ہوئی تھیں۔ ہوا میں پرانی کتابوں کی مہک رچی بسی تھی۔ یہاں بھی وہی عجیب سی سردی تھی جو میرے کمرے میں تھی۔ میں نے صفائی شروع کی۔ گرد واقعی بہت زیادہ تھی، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں سالوں سے کوئی نہیں آیا۔ میں الماریوں سے کتابیں نکال کر جھاڑ رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک سرخ جلد والی موٹی کتاب پر پڑی جس پر سنہری حروف میں کچھ لکھا تھا جو عربی یا فارسی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کتاب کو چھوا، مجھے اپنے ہاتھوں میں شدید تپش محسوس ہوئی، جیسے میں نے کوئی گرم توے کو ہاتھ لگا دیا ہو۔ میں نے چیخ کر کتاب چھوڑ دی۔ کتاب زمین پر گری اور کھل گئی۔ اسی لمحے لائبریری کا بھاری دروازہ زور سے کھلا اور ہوا کا ایک گرم بگولا اندر داخل ہوا۔ کمرے کا درجہ حرارت جو ابھی تک منفی تھا، اچانک اتنا بڑھ گیا کہ مجھے پسینہ آنے لگا۔ مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، کوئی ایسا جس کے وجود سے آگ کی تپش نکل رہی ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ دروازے میں ایک دیو ہیکل نوجوان کھڑا تھا جس کا حسن انسانی عقل سے ماورا تھا۔ اس کا رنگ گہرا گندمی تھا اور بال کندھوں تک آتے تھے، مگر جو چیز سب سے زیادہ خوفناک تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔
جن میں سفیدی کی جگہ سرخ ڈورے تیر رہے تھے اور پتلیوں کا رنگ دہکتے ہوئے کوئلوں جیسا تھا۔ وہ ذیحال تھا اور وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی نگاہوں کی تپش نے مجھے وہیں پگھلا دیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور فرش کا قالین اس کے جوتوں کے نیچے سے سلگنے لگا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، میری اجازت کے بغیر یہاں داخل ہونے کی ہمت کس نے کی؟ تم کون ہو انسان زادی؟ میں خوف سے کانپ رہی تھی اور میری زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ مجھے سلطان کا بتایا ہوا اصول یاد آیا کہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی اور لرزتی آواز میں بولی، میں نئی ملازمہ ہوں، مجھے سلطان نے بھیجا ہے، میں معافی چاہتی ہوں، میں ابھی چلی جاتی ہوں۔ وہ میری طرف بڑھتا رہا اور مجھے لگا کہ اب میرا دم نکل جائے گا۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کے وجود کی تپش اتنی شدید تھی کہ میرا سانس رکنے لگا، لیکن پھر ایک عجیب معجزہ ہوا۔ جیسے ہی اس کی پرچھائی مجھ پر پڑی، اس کا غصہ اور تپش مدھم ہونے لگی، جیسے میری موجودگی نے اس کی آنکھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ کمرے کا درجہ حرارت تیزی سے نیچے آنے لگا۔ وہ حیرت سے ایک قدم پیچھے ہٹا اور خاموشی چھا گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھا کر اس کے پیروں کی طرف دیکھا۔ وہ اب آگے نہیں بڑھ رہا تھا بلکہ وہیں ساکت کھڑا تھا۔ پھر اس کی آواز آئی، مگر اس بار اس میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی حیرت اور گھمبیرتا تھی۔ تمہاری تاثیر، تم برف ہو؟ اس کے سوال میں ایک ایسا طلسم تھا کہ میں بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور یہی میری غلطی تھی۔ میری نظر اس کی دہکتی ہوئی آنکھوں سے ملی اور وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جو مجھے اپنے اندر کھینچ رہی تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی پیاسے نے صدیوں بعد پانی کا گھونٹ دیکھا ہو۔ اس لمحے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ نظروں کا ٹکراؤ میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا اور میں اس غسیل جنزادے کی قید میں ہمیشہ کے لیے جکڑی جاؤں گی۔ وہ خاموش رہا، بس مجھے دیکھتا رہا اور پھر بنا کچھ کہے تیزی سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ ذیحال کے جانے کے بعد لائبریری میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، مگر یہ خاموشی پہلے والی وحشت سے مختلف تھی، کیونکہ اب اس میں ایک اندیکھے وجود کا احساس شامل ہو چکا تھا جو میرے ہر سانس کے ساتھ میرے وجود میں اتر رہا تھا۔ میں وہیں قالین پر بیٹھی کافی دیر تک اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، جنہیں ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنی نگاہوں کی تپش سے جھلسا دیا تھا اور پھر اپنی حیرت سے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں اس کا وہ آخری جملہ گونج رہا تھا، تم برف ہو؟ اس جملے میں سوال کم اور دعویٰ زیادہ تھا، جیسے اس نے صدیوں بعد اپنی کھوئی ہوئی کسی امانت کو پا لیا ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں وہاں کتنی دیر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ سلطان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ دروازے پر کھڑا مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے علم ہو چکا ہو کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، بی بی جی، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، آپ نیچے آ جائیں۔ آج سے آپ کا کھانا کچن میں نہیں بلکہ میرے ساتھ ڈائننگ ہال میں لگے گا، کیونکہ بڑے سرکار کا حکم ہے کہ خاص مہمان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ خاص مہمان، یہ الفاظ میرے لیے کسی طنز سے کم نہیں تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں مہمان نہیں بلکہ ایک قیدی ہوں جسے ایک نادیدہ زنجیر نے جکڑ لیا ہے۔ اس دن کے بعد سے حویلی کا ماحول میرے لیے یکسر بدل گیا تھا۔ اگرچہ میں ذیحال کو دوبارہ نہیں دیکھ سکی تھی کیونکہ وہ اپنے مغربی حصے سے باہر نہیں نکلا تھا، مگر مجھے ہر لمحہ، ہر پل یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ میرے آس پاس ہی موجود ہے۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ اگر میں اکیلے کمرے میں بیٹھی ہوتی تو مجھے لگتا کہ کوئی میرے بالکل قریب کرسی پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں شیشے کے سامنے بال بناتی تو مجھے لگتا کہ آئینے میں اپنے عکس کے پیچھے ایک دھندلا سا ہیولا نظر آتا جس کی سرخ آنکھیں مجھے تک رہی ہوتی تھیں۔ یہ خوفناک تھا، مگر اس خوف میں ایک عجیب سا تحفظ بھی تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک دن میں کچن میں سبزیاں کاٹ رہی تھی کہ میرا دھیان بٹا اور چھری میری انگلی پر چل گئی۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور میں درد سے کراہ اٹھی۔ ابھی میں نے نلکے کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچانک کچن کی دراز خود بخود کھلی اور اس میں سے ایک سفید رومال اور مرہم کی ڈبی ہوا میں تیرتی ہوئی میرے سامنے آ گئی۔ میں دہشت سے چیخ مارنے ہی والی تھی کہ ایک بھاری اور مانوس خوشبو نے مجھے گھیر لیا۔ یہ وہی خوشبو تھی جو اس دن لائبریری میں ذیحال کے وجود سے آ رہی تھی، آگ اور لوبان کی ملی جلی مہک۔ وہ چیزیں ہوا میں معلق تھیں جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ انہیں تھامے ہوئے ہو اور کہہ رہا ہو کہ لو، اپنا علاج کرو۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ رومال لیا اور اپنی انگلی پر باندھا تو خون فوراً رک گیا اور درد غائب ہو گیا جیسے کبھی چوٹ لگی ہی نہ ہو۔
اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جن زادہ مجھ سے دور رہ کر بھی مجھ سے دور نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنی نظروں کے حصار میں قید کر چکا ہے، اور یہ قید لوہے کی سلاخوں سے زیادہ مضبوط تھی۔ حویلی میں رہتے ہوئے مجھے 2 ہفتے گزر چکے تھے، اور اب مجھے اس پراسرار ماحول کی عادت سی ہونے لگی تھی۔ میری یونیورسٹی کھلنے والی تھی اور مجھے اپنی پڑھائی کی فکر کھائے جا رہی تھی، مگر مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت کیسے ملتی؟ میں نے ہمت کر کے سلطان سے بات کی تو وہ پہلے خاموش رہا، پھر بولا، میں چھوٹے سرکار سے پوچھوں گا، کیونکہ یہاں سے ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مانیں گے، کیونکہ جس طرح ان کا پوزیسو رویہ تھا مجھے لگتا تھا وہ مجھے دنیا سے کاٹ دیں گے۔ لیکن شام کو سلطان میرے پاس آیا اور اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ اس نے کہا کہ بی بی جی سرکار نے اجازت دے دی ہے، مگر 3 شرطوں پر۔ پہلی یہ کہ آپ یونیورسٹی کی وین یا بس میں نہیں جائیں گی، بلکہ حویلی کی گاڑی آپ کو لے کر جائے گی اور واپس لائے گی۔ دوسری یہ کہ آپ کسی نامحرم مرد سے بات نہیں کریں گی اور نظریں نیچی رکھیں گی۔ اور تیسری یہ کہ سورج ڈھلنے سے پہلے آپ کو ہر حال میں حویلی کے گیٹ کے اندر ہونا ہوگا، ورنہ آپ کی پڑھائی ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ میرے لیے یہی غنیمت تھا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے اس گھٹن زدہ ماحول سے آزادی مل رہی تھی۔ اگلی صبح جب میں باہر نکلی تو پورچ میں ایک سیاہ رنگ کی چمکیلی گاڑی کھڑی تھی، جس کے شیشے اتنے کالے تھے کہ اندر کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سلطان نہیں بلکہ ایک اور شخص بیٹھا تھا، جس کا چہرہ بے تاثر تھا اور آنکھوں پر کالا چشمہ تھا۔ میں خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی حویلی سے نکلی تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی دوسری دنیا سے واپس زمین پر آ رہی ہوں۔ یونیورسٹی پہنچ کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ وہاں کا ہنگامہ، طلباء کا شور اور عام زندگی کی چہل پہل دیکھ کر مجھے یقین آیا کہ میں ابھی بھی زندہ انسانوں میں شامل ہوں، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ میں اب عام انسان نہیں رہی تھی، بلکہ کسی اور کی ملکیت بن چکی تھی۔ میں جب کلاس میں بیٹھی تھی تو مجھے کھڑکی کے باہر وہی سیاہ گاڑی کھڑی نظر آئی۔ وہ ڈرائیور یا محافظ جو بھی تھا وہ وہیں گیٹ پر پہرا دے رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ ذیحال کی آنکھیں ابھی بھی مجھ پر جمی ہوئی ہیں۔ یونیورسٹی میں میرا پہلا دن تو خیر خیریت سے گزر گیا، لیکن دوسرے دن ایک نئی مصیبت میرے گلے پڑ گئی۔ میری کلاس میں ایک لڑکا تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا تھا اور یونیورسٹی میں خود کو ہیرو سمجھتا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پہلے سیمسٹر سے تھی، مگر میں اسے ہمیشہ نظر انداز کرتی آئی تھی۔ آج جب میں کینٹین میں اکیلی بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی تو وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی بے باکی تھی۔ اور رابعہ بی بی، کہاں غائب ہو گئی تھیں آپ؟ سنا ہے کوئی بڑی لاٹری نکل آئی ہے جو اب بڑی بڑی گاڑیوں میں آتی جاتی ہیں؟ اس کے لہجے میں طنز اور تجسس دونوں موجود تھے۔ میں نے اسے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی کتابیں سمیٹ کر اٹھنے لگی، لیکن اس نے میرا راستہ روک لیا۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو ہم نے بات بھی نہیں کی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے ڈر احمد سے نہیں تھا، بلکہ اس سائے سے تھا جو یقیناً کہیں نہ کہیں مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سختی سے کہا، احمد ہٹ جاؤ میرے راستے سے، مجھے گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، گھر؟ یا اس محل میں جہاں تم نے خود کو قید کر لیا ہے؟ رابعہ، میں جانتا ہوں تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر پیسے چاہیے تو مجھ سے مانگ لیتی، یوں خود کو بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور تیزی سے وہاں سے نکل آئی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ احمد صرف ایک بگڑا ہوا لڑکا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کہانی کا ایک اہم مہرہ بننے والا تھا۔ شام کو جب میں واپس حویلی پہنچی تو موسم اچانک خراب ہو گیا تھا۔ کالے سیاہ بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا تھا اور ہوائیں چیخ رہی تھیں۔ سلطان گیٹ پر ہی کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے گاڑی سے اترتے ہی مجھے کہا، جلدی اندر جائیں بی بی جی، آج چھوٹے سرکار کا مزاج بہت برہم ہے، لگتا ہے کوئی ناخوشگوار بات ہوئی ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا انہیں احمد کے بارے میں پتہ چل گیا تھا؟ لیکن کیسے؟ وہ تو یہاں میلوں دور بند کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ رات بھر حویلی کی دیواریں لرزتی رہیں جیسے کوئی زلزلہ آیا ہو۔ مجھے ذیحال کی دھاڑیں سنائی دیتی رہیں جو درد اور غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ شاید اپنی آنکھ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور خوف بھی۔ یہ کیسا عشق تھا جو اسے اور مجھے دونوں کو جلا رہا تھا۔ اگلی صبح سب کچھ معمول پر تھا، مگر وہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔
احمد یونیورسٹی میں بار بار میرا پیچھا کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر میں بڑی ہوشیاری سے اس سے بچتی رہی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے محافظ کی نظریں اب زیادہ سخت ہو گئی ہیں۔ وہ مجھے کلاس کے دروازے تک چھوڑنے آتا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی میں فنکشن تھا اور مجھے مجبوری میں رکنا پڑ گیا۔ شام ہونے والی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مغرب میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا اور حویلی کا راستہ 1 گھنٹے کا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھی کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی شدید تھی کہ چند فٹ دور دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں گیٹ پر پہنچی تو وہاں میری گاڑی موجود نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ محافظ تو کبھی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ میں پریشانی میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ میرے قریب ایک سرخ رنگ کی سپورٹس کار آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور احمد کا مسکراتا ہوا چہرہ نمودار ہوا۔ کیا ہوا رابعہ؟ تمہارا شاہی رتھ غائب ہے؟ چلو آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی موسم بہت رومانٹک ہے۔ میں نے اس کی بات انسنی کر دی اور آگے بڑھنے لگی، مگر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہت ہو گیا تمہارا نخرہ، اب چپ چاپ بیٹھو ورنہ میں زبردستی بٹھا دوں گا۔ اس کا ہاتھ میرے بازو پر لگا ہی تھا کہ جیسے کائنات کا توازن بگڑ گیا۔ عین اسی وقت میلوں دور قصر سرخ کے سب سے اونچے کمرے میں بیٹھے ذیحال کے ہاتھ میں موجود کانچ کا گلاس خود بخود چٹک کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کی بند آنکھیں جھٹکے سے کھلیں اور ان میں سیاہ پتلیوں کی جگہ صرف خونی آگ جلک رہی تھی۔ اس کے منہ سے ایک ایسی خوفناک آواز نکلی جس نے پوری حویلی کے شیشے توڑ دیے۔ میری چیز کو چھونے کی جرت کیسے ہوئی؟ ادھر یونیورسٹی کے گیٹ پر اچانک بجلی کے کھمبے سے چنگاریاں نکلنے لگی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ احمد گھبرا کر پیچھے ہٹا اور اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہوا کا دباؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد کی ہوا جل رہی ہے۔ احمد نے چیخ کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اس کا جواب دینے کے لیے وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ سڑک کے اس پار سے ایک سیاہ بگولا اٹھا جو تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے اندر 2 سرخ آنکھیں مجھے صاف دکھائی دے رہی تھیں جو سیدھی میری روح میں جھانک رہی تھیں۔ یہ ذیحال تھا یا اس کا قہر مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن اتنا ضرور پتہ تھا کہ آج برف بھی اس آگ کو نہیں روک پائے گی۔ یہ بگولا اب ایک خوفناک حقیقت کا روپ دھار چکا تھا اور احمد جو ابھی تک میری کلائی تھامے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر پہلی بار دہشت کے آثار نمودار ہوئے، کیونکہ وہ بگولا سیدھا ہماری طرف آ رہا تھا اور اس کے اندر سے نکلنے والی چنگاریاں بارش کے پانی میں بجھنے کی بجائے مزید بھڑک رہی تھیں۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر خوف سے میرے بازو شل ہو چکے تھے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا جیسے آسمان زمین پر گر پڑا ہو اور احمد کو کسی نادیدہ طاقت نے اٹھا کر دور فٹ پاتھ پر پٹخ دیا۔ وہ درد سے کراہتا ہوا اٹھنے کی کوشش کرنے لگا مگر اس سے ہلا بھی نہ گیا۔ عین اسی لمحے وہ سیاہ آندھی تھمی اور دھوئیں کے بادلوں کے درمیان سے وہی سیاہ رنگ کی گاڑی نمودار ہوئی جو مجھے روز یونیورسٹی چھوڑنے آتی تھی، مگر اس وقت وہ کوئی مشین نہیں بلکہ ایک زندہ دھاتی درندہ لگ رہی تھی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ خود بخود کھلا اور اندر سے ایک ایسی گرجدار آواز آئی جس نے میرے دل کی دھڑکن وہیں روک دی۔ بیٹھو! یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا بلکہ موت کا پروانہ تھا۔ اس آواز میں ذیحال کا غصہ اتنا شدید تھا کہ ارد گرد کی ہوا میں جلنے کی بو آنے لگی تھی۔ میں نے ایک نظر احمد پر ڈالی جو بے ہوش ہو چکا تھا اور پھر کانپتے قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ایک لمحے کی تاخیر بھی کی تو ذیحال کا قہر اس پورے علاقے کو راکھ بنا دے گا۔ میں جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی نہیں تھا، اسٹیئرنگ خود بخود گھوم رہا تھا اور گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ باہر کے مناظر ایک دھندلی لکیر بن گئے تھے۔ میں سیٹ کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی اور اپنی کلائی سہلانے لگی جہاں احمد نے پکڑا تھا۔ وہاں اب نیل بڑھ چکے تھے اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ نیل جل رہے تھے جیسے کسی نے وہاں تیزاب گرا دیا ہو۔ حویلی کا سفر جو 1 گھنٹے کا تھا صرف 10 منٹ میں طے ہو گیا اور گاڑی حویلی کے پورچ میں رکنے کی بجائے سیدھا مرکزی ہال کے دروازے تک جا پہنچی۔ ابھی گاڑی رکی ہی تھی کہ ہال کا دروازہ کھلا اور ذیحال باہر نکل آیا۔ آج وہ انسانی روپ میں ہونے کے باوجود انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے پورے وجود سے حرارت نکل رہی تھی اور بارش کی بوندیں اس کے قریب جاتے ہی بھاپ بن کر اڑ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے باہر کھینچا۔ اس کا لمس جلتے ہوئے کوئلے کی طرح گرم تھا۔ میں تکلیف سے بلبلا اٹھی
اور کہا چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، مگر اسے میری تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندر لے گیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے مجھے چھوڑا نہیں بلکہ دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اپنی سرخ آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کر دھاڑا۔ میں نے تمہیں دنیا دیکھنے کی اجازت دی تھی، خود کو تماشا بنانے کی نہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ پھر اس 2 کوڑی کے انسان کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے تمہیں ہاتھ لگایا؟ اس کی آواز سے ہال کے فانوس ہلنے لگے اور دیواروں پر لگی تصویریں ٹیڑھی ہو گئیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ لڑکا خود آیا تھا۔ اور آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر حق جتانے والے؟ میں صرف ملازمہ ہوں، کوئی غلام نہیں، اور وہ لڑکا صرف میری مدد کر رہا تھا۔ میری یہ بات شاید اس کے غصے پر تیل کا کام کر گئی۔ وہ جنونی انداز میں ہنسا اور اس کی ہنسی میں شیشے ٹوٹنے جیسی آواز تھی۔ ملازمہ؟ تم سمجھتی ہو کہ میں نے تمہیں یہاں صرف صفائی کے لیے بلایا ہے؟ تم ملازمہ نہیں ہو رابعہ، تم میری ہو، میری روح کا سکون ہو اور میری آگ کی ٹھنڈک ہو، اور جو چیز میری ہو اسے کوئی اور دیکھے بھی تو میں اس کی آنکھیں نکال لیتا ہوں، چھونا تو دور کی بات ہے۔ اسی وقت اس کے جلال سے کمرے کی کھڑکیاں اور روشن دانوں کے شیشے ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئے، اور میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں انسانیت ختم ہوتے دیکھی۔ اب وہاں صرف اور صرف ایک جن تھا جو اپنے شکار کو بچانے کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا۔ میں ڈر کے مارے وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مجھے لگا اب میری موت یقینی ہے، مگر اچانک وہ گرمی ختم ہو گئی اور ایک عجیب سی ٹھنڈک نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ذیحال میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ اب پرسکون تھا، مگر اس میں شدید تھکاوٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور میری کلائی جہاں احمر کے نشان تھے اس پر اپنی انگلی پھیرنے لگا۔ اس کا لمس اب جلانے والا نہیں تھا بلکہ کسی ٹھنڈے مرہم جیسا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیل غائب ہو گیا اور وہاں کی جلد پہلے سے زیادہ صاف ہو گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے معاف کر دو رابعہ، میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں، میری آگ مجھے جلا رہی ہے اور تمہاری موجودگی وہ واحد چیز ہے جو مجھے راکھ ہونے سے بچائے ہوئے ہے۔ میں تم سے عشق نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ میری مجبوری اور جنون بن چکا ہے، کیونکہ تم انسان ہو کر بھی مجھ جیسوں پر بھاری ہو۔ میں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ آج تمام پردے اٹھ چکے تھے۔ سلطان نے سچ کہا تھا کہ وہ انسان نہیں ہے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں ذیحال؟ اس نے کھڑے ہو کر مجھے اٹھایا اور کہا، میں قبیلہ آتش کا سردار ہوں، وہ قبیلہ جو صدیوں سے اس پہاڑی پر آباد ہے۔ ہمارے قبیلے کے مردوں میں پیدائشی طور پر آگ کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، جو جوانی تک پہنچتے پہنچتے ہمیں پاگل کر دیتا ہے، لیکن تمہارے اندر قدرتی طور پر برف کی تاثیر ہے جو میری آگ کو توازن میں رکھتی ہے، اس لیے تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر تم گئیں تو میں اور یہ پوری وادی جل کر خاک ہو جائے گی۔ اس انکشاف نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں ایک جنزادے کی قید میں تھی اور وہ مجھ سے محبت نہیں بلکہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ مجھے اچانک دادی کی باتیں یاد آئیں کہ ہم مقروض ہیں، شاید وہ اسی قرض کی بات کر رہی تھیں۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور دروازے کی طرف دوڑی، مگر میں جس دروازے سے بھی نکلتی واپس گھوم کر اسی ہال میں ذیحال کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ یہ ایک طلسماتی حصار تھا جس نے حویلی کو گھیرا ہوا تھا۔ ذیحال وہیں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں کہیں نہیں جا سکتی۔ آخر میں تھک ہار کر زمین پر گر گئی۔ ذیحال نے میرے قریب آ کر کہا، بھاگنے کی کوشش مت کرو رابعہ، باہر کی دنیا تمہارے لیے اس حویلی سے زیادہ خطرناک ہے، خاص طور پر وہ لڑکا احمر۔ اگر تم نے دوبارہ اس کا نام بھی لیا تو میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ وہ عام انسان نہیں ہے، میں نے آج اس کے اندر ایک تاریک سایہ دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، مجھے تنہا چھوڑ کر۔ میں رات بھر اپنے کمرے میں جاگتی رہی۔ ذیحال کی باتیں اور اس کا جنون میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ میں قیدی تھی ایک خوبصورت لیکن خوفناک پنجرے میں۔ پچھلے پہر اچانک میرے کمرے کی کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں چونک اٹھی کیونکہ یہ کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ یہاں کوئی کیسے آ سکتا تھا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پردہ ہٹایا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر شیشے پر ایک کاغذ کا ٹکڑا چپکا ہوا تھا جس پر خون سے کچھ لکھا تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کھولی اور کاغذ اٹھا لیا۔ اس پر لکھا تھا، اگر تم اس جنزادے کی قید سے آزاد ہونا چاہتی ہو
اور اپنی دادی کی قبر کو عذاب سے بچانا چاہتی ہو تو کل رات پچھلے پہر حویلی کی پچھلی دیوار کے پاس پرانے کنویں پر آ جانا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہارا خاندان کس مصیبت میں ہے، صرف میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ احمر۔ تحریر پڑھتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ احمر؟ وہ زندہ کیسے بچ گیا اور اسے میری دادی کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ زیحال نے کہا تھا کہ وہ عام انسان نہیں ہے، کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ میرا دماغ معاف ہو گیا۔ ایک طرف آگ تھی اور دوسری طرف کھائی۔ اگر میں زیحال کے پاس رہتی تو اس کی آگ میں جل جاتی، اور اگر احمر کے پاس جاتی تو شاید کوئی نیا عذاب میرا منتظر تھا۔ لیکن دادی کا ذکر اس نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ایک بار احمر سے ملوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ خطرے میں ڈالنی پڑے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ فیصلہ مجھے اور زیحال کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دے گا جہاں محبت اور جادو کا آخری ٹکراؤ ہونے والا تھا، اور اس جنگ میں شاید ہم دونوں ہی فنا ہونے والے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی پر موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر میرے اندر ایک طوفان برپا تھا، کیونکہ دادی کی محبت اور زیحال کا خوف مجھے دو الگ سمتوں میں کھینچ رہے تھے۔ مگر دادی کی قبر کی بے حرمتی کا خیال میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے دبے پاؤں کمرے کا دروازہ کھولا اور راہداری میں نکل آئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ آج حویلی کی وہ نادیدہ آنکھیں اور سائے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، جیسے وہ سب بھی کسی بڑی قیامت کا انتظار کر رہے ہوں۔ میں سائے کی طرح دیواروں کے ساتھ لگ کر چلتی ہوئی پچھلی دیوار تک پہنچی، جہاں ایک پرانا لکڑی کا دروازہ تھا جو برسوں سے بند پڑا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر آج اس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اگر زیحال کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ میں صرف احمر کو منع کرنے جا رہی ہوں اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ جیسے ہی میں نے حویلی کی حدود سے قدم باہر نکالا، مجھے اپنے سینے میں ایک شدید جلن محسوس ہوئی، جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ یہ زیحال کے حصار کے ٹوٹنے کی نشانی تھی، مگر میں درد برداشت کرتی ہوئی اندھیرے جنگل کی طرف بھاگی جہاں پرانا کنواں واقع تھا۔ کنویں کے پاس پہنچ کر میں ہانپ رہی تھی اور میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا، مگر اچانک ایک ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر پڑی اور احمر کی آواز گونجی۔ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گی رابعہ، کیونکہ تم اپنی دادی سے بہت پیار کرتی ہو۔ میں نے ہاتھ آنکھوں کے آگے کیے تو دیکھا کہ احمر کنویں کی منڈیر پر بیٹھا تھا اور اس کے ارد گرد عجیب و غریب ہڈیوں اور کالے کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ احمر وہ نہیں لگ رہا تھا جسے میں یونیورسٹی میں جانتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں جنون تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، میں آ گئی ہوں احمر، اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، اور میری دادی کی قبر کو بخش دو۔ وہ کہا لگا کر ہنسا اور اس کی ہنسی جنگل کے سناٹے میں گونجی۔ ارے بھولی لڑکی، کون سی دادی اور کیسی قبر؟ وہ تو صرف تمہیں یہاں بلانے کا ایک بہانہ تھا تاکہ اس آگ کے پجاری زیحال کو اس کے بل سے باہر نکالا جا سکے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، یعنی اس نے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، تم دھوکے باز ہو، میں ابھی واپس جا رہی ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں مڑی، احمد نے کچھ عجیب سے الفاظ پڑھے اور زمین سے کالی زنجیریں نکل کر میرے پیروں سے لپٹ گئیں۔ میں چیخ مار کر وہیں گر گئی۔ احمد میرے قریب آیا اور جھک کر بولا، تم کہیں نہیں جا سکتی رابعہ، تم وہ چارہ ہو جس کے ذریعے میں آج قبیلہ آتش کے سردار کا شکار کروں گا۔ میرے باپ کا بدلہ آج پورا ہوگا، جسے زیحال کے باپ نے اس وادی سے نکالا تھا۔ دراصل میں ایک کالے جادوگر کا بیٹا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ زیحال کی طاقت آگ ہے، لیکن اس کی کمزوری تم ہو، برف کی تاثیر رکھنے والی لڑکی۔ اگر میں تمہیں اپنے قبضے میں کر لوں تو زیحال میرے قدموں میں ہوگا۔ اس نے خنجر نکالا اور میرے گلے پر رکھ دیا۔ اسی لمحے جنگل کے درختوں میں ایک شدید آندھی چلنے لگی اور ہوا کا درجہ حرارت اچانک بڑھ گیا۔ احمد نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ جنگل کے وسط سے دو سرخ آنکھیں نمودار ہوئیں جو اندھیرے میں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی، اور پھر ایک ایسی گرجدار آواز آئی جس سے زمین لرز اٹھی۔ احمد، تو نے میری موت کو خود دعوت دی ہے۔ زیحال وہاں اکیلا نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے آگ کے بگولے ناچ رہے تھے۔ وہ انسانی روپ میں نہیں تھا، بلکہ اپنے اصلی جناتی جلال میں تھا۔ اس کا قد درختوں جتنا بلند محسوس ہو رہا تھا اور اس کے جسم سے لپٹیں نکل رہی تھی۔ احمد نے فوراً کچھ منتر پڑھے اور اپنی کالی چھڑی ہوا میں لہرائی، جس سے کالے سائے نکل کر زیحال کی طرف بڑھے، مگر زیحال نے صرف ایک پھونک ماری اور وہ سائے راکھ کا ڈھیر بن گئے۔
ذیحال نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور احمر کو ہوا میں معلق کر دیا۔ احمر چیخ رہا تھا اور اپنے جادوئی منتر پڑھ رہا تھا، مگر عشق اور جنون کی آگ کے سامنے کالا جادو بے اثر ہو رہا تھا۔ ذیحال کی آواز گونجی، میں نے تجھے پہلے بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن آج تو نے میری غیرت اور میری ملکیت دونوں کو للکارا ہے۔ ذیحال نے مٹھی بھینچی اور احمر کا جسم ہوا میں مڑنے لگا۔ اس کی ہڈیاں چٹکنے کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ذیحال نے اسے مارا نہیں بلکہ اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کھینچ لیا۔ ایک سفید روشنی احمر کے دماغ سے نکل کر ذیحال کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ تیری یادداشت اور تیرا جادو ہے۔ آج کے بعد تو ایک زندہ لاش بن کر رہے گا، جسے نہ اپنا نام یاد ہوگا نہ اپنا کام۔ ذیحال نے اسے جھٹکے سے دور جھاڑیوں میں پھینک دیا جہاں وہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ دشمن کا خاتمہ ہوتے ہی ذیحال کا جلال کم ہونے لگا اور وہ واپس اپنے انسانی قد کاٹ میں آ گیا، مگر وہ نڈھال لگ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑایا اور زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ میں، جو زنجیریں ٹوٹنے کے بعد آزاد ہو چکی تھی، بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا اور جگہ جگہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ کالے جادو کے علاقے میں آنا جنات کے لیے منع تھا اور اس نے میرے لیے یہ قانون توڑا تھا، جس کی وجہ سے اس کی اپنی آگ اسے نقصان پہنچا رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ جانتے تھے یہ جال ہے، پھر بھی آپ آئے۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں جن کی سرخی اب مدھم پڑ چکی تھی، اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جال تو تھا، مگر اس میں میری زندگی قید تھی۔ اگر میں نہ آتا تو میری آگ مجھے ویسے بھی جلا دیتی رابعہ۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ غسیل جن زادہ کوئی درندہ نہیں بلکہ میرا محافظ ہے۔ اس کی پوزیسونیس قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے زمانے کی نظروں اور شر سے بچانے کے لیے تھی۔ میری آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کے چہرے پر گرے تو جہاں جہاں آنسو گرا وہاں وہاں اس کے زخم بھرنے لگے۔ میری تاثیر اپنا کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ہم واپس حویلی آئے۔ وہاں سلطان اور دیگر غیبانی خدام پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ ذیحال کو اس کے کمرے میں لٹایا گیا۔ میں ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی۔ صبح کے وقت جب سورج کی پہلی کرن نکلی تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ اب بالکل ٹھیک تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانا رعب اور دبدبا واپس آ چکا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا لہجہ اب نرم نہیں بلکہ حتمی تھا۔ رابعہ، تم آزاد ہو، تمہارا خاندانی قرض اتر گیا، تم نے میری جان بچائی ہے، اس لیے تم جا سکتی ہو۔ میں تمہیں اپنی خطرناک دنیا اور اپنی جنگوں میں نہیں گھسیٹنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے رخ موڑ لیا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس پر کیا گزر رہی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اگر میں چلی گئی ذیحال تو آپ کی آگ کو کون ٹھنڈا کرے گا؟ میں باہر کی دنیا میں بھی غیر محفوظ ہوں اور یہاں بھی، لیکن یہاں کم از کم ایک محافظ تو ہے جو میری خاطر دنیا جلا سکتا ہے۔ آپ نے کہا تھا میں آپ کی روح کا سکون ہوں، تو کیا آپ اپنے سکون کو جانے دیں گے؟ میرے الفاظ نے اس کے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ اس نے مجھے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، اب تم نے خود اس قید کا انتخاب کیا ہے رابعہ، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی شام حویلی کے بڑے ہال میں ایک عجیب اور پروقار تقریب ہوئی۔ انسانوں کی دنیا سے دور جنات کے بزرگوں اور سلطان کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہوا۔ یہ کوئی عام نکاح نہیں تھا بلکہ ایک خونی عہد تھا، جس کے بعد مجھے بھی وہ دنیا نظر آنے لگی جو عام آنکھ سے اوجھل تھی۔ مجھے اب حویلی کے سائے خوفناک نہیں بلکہ اپنے وفادار خادم دکھائی دیتے تھے۔ رات کے وقت ہم حویلی کی سب سے اونچی چھت پر کھڑے تھے۔ نیچے وادی میں جگنو چمک رہے تھے اور اوپر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا۔ ہوا میں خنکی تھی مگر ذیحال کے وجود کی گرمی نے اسے خوشگوار بنا دیا تھا۔ وہ میرے پیچھے کھڑا تھا اور اس نے اپنے بازوؤں کا حصار میرے گرد باندھ رکھا تھا۔ میں نے سر اس کے سینے پر ٹکایا ہوا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن سن رہی تھی جو اب پرسکون تھی۔ ذیحال نے میرے کان میں سرگوشی کی، آج کے بعد تم صرف میری ہو، کسی اور لڑکے کی طرف دیکھنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ اس بار پوری دنیا جلا دوں گا اور مجھے فرق بھی نہیں پڑے گا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی دھمکی اور ملکیت کا احساس تھا جو مجھے اب برا نہیں بلکہ محفوظ لگ رہا تھا۔ میں مسکرائی اور پلٹ کر اس کے گریبان کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنی دنیا سے فرصت ملے تو کسی اور کو دیکھوں نا، میری دنیا تو اب آپ کے حصار سے شروع ہو کر یہیں ختم ہوتی ہے۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسی لمحے حویلی کے سرخ پتھر مزید چمک اٹھے۔
جیسے وہ بھی ہمارے اس ابدی بندھن کی گواہی دے رہے ہوں۔ یہ کہانی جو خوف سے شروع ہوئی تھی اب ایک ایسے عشق پر تمام ہو رہی تھی جو انسان اور جن کی سرحدوں سے ماورا تھا، اور میں برف ہمیشہ کے لیے اس آگ میں پگھل کر اس کا حصہ بن چکی تھی۔